ہاتھیوں کا لشکر، ہاتھیوں کا سب سے بڑا لشکر، دنیا کی سب سے مقدس عمارت کعبہ کو گرانے کے لیے بالکل تیار۔ چلو آگے بڑھو، وہ رہا کعبہ۔ لیکن سٹاپ، وہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ چلیے تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ یمن کا بادشاہ ابرہہ لوگوں کو کعبہ کی طرف آتے دیکھ کر، ہر سال حج کرتے دیکھ کر حسد کی آگ میں چلنے لگا۔ اس نے کہا کہ میں ایسی عمارت بناؤں گا کہ لوگ کعبہ کو چھوڑ کر اس کو دیکھنے کے لیے آئیں۔ تو اس نے یمن میں ایک عظیم الشان چرچ بنایا، لیکن تابزار لوگ اس مٹی کے گھر کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ میں خود حیران ہوں حضور۔ اسے اتنا غصہ آیا کہ اس نے کعبہ کو مٹانا ہوگا۔ جب تک وہ کعبہ رہے گا ہمارا کلیسا کبھی مشہور نہیں ہوگا۔ وہ بالکل کعبہ کے قریب آ کر رک گئی۔ جب مکہ کے لوگوں نے دیکھا ہاتھیوں کو تو وہ گھبرا گئے، کیونکہ انہوں نے آج سے پہلے اتنے بڑے ہاتھی کبھی نہیں دیکھے تھے۔ یا اللہ، یہ کون سی مخلوق ہے؟ لیکن ایک شخص اور وہ بھی مکہ میں موجود تھا، حضرت ابو مطلب۔ میرے اللہ، یہ تیرا گھر ہے اور صرف تو ہی اسے بچا سکتا ہے۔ ابرہہ نے حکم دیا، نے کہا آگے بڑھو، لیکن ان ہاتھیوں نے قدم بڑھانے سے انکار کر دیا۔ اس کے ہاتھی چنگاڑنے لگے اور اپنی جگہ سے ذرہ بھی نہیں ہلے۔ ابرہہ کو غصہ آیا، اس نے پھر سے کہا کم بختو آگے بڑھو۔ لیکن سب نے دیکھا کہ آسمان کا رنگ کالا ہو گیا ہے۔ بابا، وہ دیکھیے آسمان کی طرف۔ پرندوں کے جھنڈ در جھنڈ ان کی طرف بڑھ رہے، اور انہوں نے دیکھا کہ آسمان پرندوں سے بھر گیا۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ اور پرندوں کے چونچوں میں کنکریاں تھیں، اور چوں ہی وہ اس لشکر کے بالکل اوپر پہنچے، انہوں نے وہ کنکریاں اپنے منہ سے چھوڑ دی۔ اب وہ کنکریاں ان ہاتھیوں پر اور اس کے لشکر پر گرنے لگی، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑی ہی دیر میں وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بن گئی، جس کا ذکر قرآن میں کچھ اس طرح ہے: ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے چھوڑ دیے جو ان پر کھنگر کی پتھریاں پھینکتے تھے، تو اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔ سبسکرائب